السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں اور میسیجز کرتے ہیں کہ ہم دعا کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور جن بہن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے بولا تھا کہ دعا کریں کہ ہماری شادی ہو جائے، جن کو ہم چاہتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے حق میں بہتر فیصلہ کرے اور اللہ ان کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویورز، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اور جب آپ کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی تو کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اللہ جب آپ کی قسمت میں اس شخص کو لکھتا ہے جس سے آپ کی شادی ہونے والی ہے تو آپ کے لیے کون سی دو خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ آپ کی قسمت میں جب اس شخص کو لکھے گا جس سے آپ کی شادی ہونے والی ہے تو سب سے پہلی یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آپ کو اس شخص کی طرف انٹریکشن فیل ہوگی، اور دوسرا آپ اس کو سوچ کر آپ کے اندر سکون اطمینان پیدا ہوگا، اور تیسرا اللہ آپ کا دل اس کے لیے دعا میں لگا دے گا، مطلب بار بار آپ اس کے لیے اور اس کو پانے کے لیے دعا کریں گے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور کچھ لوگوں کے دل کو اللہ محبت کی آزمائش میں لگا دیتا ہے اور پھر وہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ سنو، اللہ جب آپ کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو آپ بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ انسان کو آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی خود دکھا دیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو آزمائش کا راستہ دکھاتا ہے یا وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ اس بندے کا دل بدل دیتا ہے، ماحول بدل دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کی ضرور مدد کرتا ہے اس آزمائش سے نکلنے کے لیے۔ سنو، بس آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ جو آپ کے لیے کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے لیکن اللہ کے ہاں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہم ایک پھول کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے ایک پھولوں کا بہت بڑا باغ لکھا ہوتا ہے۔ بس آپ اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ اثر کرتی ہیں تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔